السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک عام مگر بہت ہی تکلیف دہ مسئلے کی طرف کہ جو ہے پیشاب کی نالی کا سکڑ جانا کسی بھی وجہ سے اور پیشاب کا تکلیف کے ساتھ آنا۔ وہ مسئلہ یہی بنتا ہے کہ جسے پیشاب کی نالی کی تنگی کہا جاتا ہے، یوریتھرا سٹرکچر۔ یہ بیماری مردوں میں عام ہے اور اس سے پیشاب کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کا علاج بھی بتائیں گے اور اس کا علامات جو ہیں، اس کی پیدا ہونے کی وجوہات جو ہیں، یہ ساری کی ساری بتاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب کی نالی کی تنگی ہے کیا چیز۔ پیشاب کی نالی کی تنگی ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں پیشاب کی نالی کا ایک حصہ تنگ ہو جاتا ہے، جس سے پیشاب کا راستہ محدود یا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب اکثر چوٹ، انفیکشن، ایکسیڈنٹ یا سرجری کے بعد پیدا ہونے والے نشانات جو ہوتے ہیں وہ اس کا باعث بنتے ہیں، کاز بنتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ جو یوریتھرا سٹرکچر ہے، پیشاب کی نالی کی تنگی ہے، اس کی علامات ہم کیسے پہچانیں گے۔ پیشاب کرتے وقت دقت یا کمزور دھار، پیشاب کے دوران جلن یا درد، پیشاب نہ آنا، پیشاب رک رک کر آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یہ سب کی سب جو ہیں پیشاب کی نالی کی تنگی کی علامات ہیں۔ اگر آپ کے اندر یا آپ کے کسی دوست کے اندر، کولی کے اندر یہ علامات ہیں تو یہ آپ کی پیشاب کی نالی جو ہے وہ سکڑ چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی کازز کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس کی علامات کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ علاج کے آپ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس کی سرجری کی جاتی ہے، سرجری کر کے اس کی جو پچکاؤ ہوتا ہے، یہاں سے یہ سکڑی ہوتی ہے، وہاں پر اس کا تدارک کیا جاتا ہے، یا تو ویسے ہی اس کو وہاں سے ریپیئر کر کے ٹھیک کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سائز میں کھل جائے، ٹھیک ہو جائے، یا اس کے اندر بعض دفعہ ایک آرٹیفیشل مصنوعی پائپ ڈالا جاتا ہے جو اس کو کھلا رکھے۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں سرجری کے اندر۔ مختلف مریض کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے پیشاب ایسے کرنا ہے، یہ تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ میڈیسن بھی بہت ساری استعمال کروائی جاتی ہیں جو اس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا ہومیوپیتھی میڈیسن جو آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے یہ کازز کنٹرول کرنی ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بنے نہ۔ اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ بن چکا ہے تو پھر اس کی علامات کو پہچان کے آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے مقامی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ میڈیسن استعمال کریں، یا میرے ساتھ آپ کمنٹ کریں، آپ کو اس کے بارے میں مزید جو ہے بریف کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے کینتھیرس کیو مدر ٹنکچر۔ یہ صبح دوپہر شام آپ نے 10 قطرے پانی کے اندر ڈال کے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ نالی کا جو سکڑاؤ ہے، تنگی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کلیمیٹس 30 طاقت میں آپ نے لینی ہے۔ صبح دوپہر شام اس کے آپ نے 3 قطرے یا 5 قطرے آپ نے پانی کے اندر استعمال کرنے ہیں، پانی کے اندر ڈال کے مکس کر کے 3 دفعہ دن کے اندر۔ اور اس سے آگے جو میڈیسن ہے وہ ہے سیپیا 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے، اور صبح شام اس کے 5 قطرے آپ نے لیا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوجا یہ بھی آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، اور صبح شام 5 قطرے اس کے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل جو میڈیسن ہماری ہوگی وہ 4 میڈیسن ہے۔ پہلی میڈیسن جو ہے وہ مدر ٹیمپچر کے اندر ہے، وہ آپ نے صبح دوپہر شام 10 قطرے لینے ہیں، کینتھیرس کیو۔ اور دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے کلیمیٹس، وہ ہے 30 طاقت میں، وہ آپ نے صبح دوپہر شام 5 قطرے لینے ہیں پانی کے اندر مکس کر کے۔ اور اس کے بعد جو 2 میڈیسن ہیں سیپیا اور تھوجا،
یہ 200 طاقت کے اندر ہیں، ان کو آپ نے صبح شام 5 قطرے پانی کے اندر ڈال کے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔